ایک ایسی بہادر لڑکی کہ جس کے ہاتھ میں قلم آیا تو جذبات بولنے لگے۔ اس لڑکی نے سماج کو چیلنج کرتے ہوئے پہلی بار لڑکیوں کے ان احساسات کو کاغذ پر اتارا جو لڑکیاں تنہائی میں بھی اپنے ہونٹوں پر لانے سے ڈرا کرتی تھیں۔ انہوں نے جس بے باکی اور بے خوفی سے اپنے قلم کو رفتار بخشی، وہ اپنے آپ میں خود ایک مثال بن گئی۔ ان کے لفظوں سے لوگوں کو خوشبو کا احساس ہوتا اور وہ خوشبو کی شاعرہ بن کر پہچانی جانے لگی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پروین شاکر کی۔ وہ 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے پروین کو پڑھنے لکھنے کا شوق رہا۔ انہوں نے انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا، پھر CSS پاس کر کے سرکاری افسر بن گئیں۔ وہ دن میں فائلز اور آفس کے کام سنبھالتی اور رات کو چاند نکلنے کے بعد اپنی شاعری کرتی۔ وہ ایک انٹرویو میں کہتی ہیں، آپ کب شعر لکھتی ہیں؟ شعر میں کب کہتی ہوں، عام طور پہ شام کو چاند نکلنے کے بعد۔ یہ جو آپ نے طلوع مہتاب کی بات کی، تو کون سا چاند نکلنے کے بعد شعر کہتی ہیں؟ یہ تو میرے ستارے پہ منحصر ہے۔ ان کی غزلوں میں عورت پہلی بار اپنے احساس کے ساتھ بولی۔ خوشبو، صدبرگ اور خود کلامی جیسے مجموعے ان کی پہچان بن گئے۔ پروین کے شعر انسان تنہائی میں سنے تو وہ روح میں اتر جائیں اور محفل میں پڑھے تو خوشبو بن کے بکھرنے لگیں۔ بادل کو کیا خبر ہے کہ بارش کی چاہ میں کیسے بلند و بالا شجر خاک ہو۔ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی عین چیت کا، اس پہ تیرا جمال بھی۔ پروین کی زندگی میں محبت ایک بار نہیں، 2 بار آئی۔ پہلی محبت جو مکمل نہ ہو سکی۔ پروین جوان تھیں، دل نیا تھا اور جذبات سچے۔ یونیورسٹی کے دن تھے جب ایک لڑکا پروین کی زندگی میں آیا اور دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے لگے، لیکن یہ رشتہ آگے نہیں بڑھ پایا۔ پروین کے گھر والوں کو وہ لڑکا پسند نہیں تھا۔ انجام کار دونوں کی محبت ادھوری رہ گئی۔ گھر والوں کی بات پروین نے مان تو لی، لیکن وہ اندر سے اتنا ٹوٹ گئی، اتنا بکھر گئی کہ انہیں خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہونے لگا۔ یہ بریک اپ ہونے کے بعد جو پروین کی شاعری میں درد چھلکا، وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ میری طلب تھا ایک شخص، وہ جو نہیں ملا تو پھر میری طلب تھا ایک شخص، وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا، بھول گیا سوال بھی۔ کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی، سپرد کر کے اسے چاندنی کے ہاتھوں میں اپنے گھر کے اندھیروں کو لوٹ آؤں گی۔ اس کے بعد پروین زندگی میں آگے بڑھی، CSS کیا، افسر بنی۔ پھر پروین کی شادی ان کے کزن ناصر علی سے ہو جاتی ہے۔ یہ شادی محبت سے زیادہ امید پر ٹکی ہوئی تھی۔ سوچا یہ تھا کہ وقت کے ساتھ پیار آ جائے گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی میں محبت کم اور غلط فہمیاں زیادہ آ گئی تھیں، اور اس طرح 2 اسٹرانگ پرسنالٹیز ایک گھر میں تنہا ہو کے رہ گئی۔ 11 سال تک یہ شادی چلی، اس کے بعد ڈیورس ہو گئی۔ اس شادی سے پروین کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام مراد علی تھا۔ پروین شاکر کے ماں بننے کی خوشی نے بھی انہیں ان کے رنج و غم سے آزاد نہ ہونے دیا۔ پروین نے محبت کو کھو کر بھی دیکھا اور پا کر بھی دیکھا، اس لیے ان کی شاعری ایک تجربہ ہے۔ پروین کی شاعری میں شکایت، خاموشی اور نرم گلہ ملتا ہے۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کہ حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، 2 گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں۔ پروین شاکر کی شاعری نے ان بتوں کو توڑ کر نیچے گرا دیا جو سماج نے عورتوں کے لیے بنائے تھے۔ مشہور ادیب اور شاعر احمد ندیم قاسمی نے لکھا، پروین شاکر ایسی کھری اور سچی لڑکی ہے، اس نے جو سوچا، جو محسوس کیا، بلا جھجک کہہ ڈالا۔ پروین نے نہ خود کو دھوکہ دیا اور نہ اپنے پڑھنے والوں کو دھوکہ دیا۔ 26 مئی دسمبر 1994 اسلام آباد کی سرد اور کوہرے میں اٹی ہوئی صبح، ایک نیلے رنگ کی کار اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی، کسی بھی خطرے سے انجان، کسی بھی خطرے سے بے خبر۔ لیکن ایک ایسا موڑ آیا جو زندگی کا آخری موڑ ثابت ہوا۔ اس گاڑی میں موجود تھیں جانی مانی شاعرہ پروین شاکر۔ یہ خوشبو اپنے وجود کے ساتھ دنیا کے باغ سے ختم ہو گئی۔ دل تو چمک سکے گا کیا، پھر بھی ترش کے دیکھ لیں، شیشہ گرانے شہر کے ہاتھ کا یہ کمال بھی۔